کہ اللہ جل شانہ نے کچھ جگہوں کو منتخب کیا، اسی طرح سے کچھ اوقات کو منتخب کیا، کچھ راتوں کو منتخب کیا، تو جن راتوں کو اہمیت عطا کر دی ان راتوں میں سے ایک رات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان، لیلۃ البرات۔ چونکہ امت میں بہت سارے لوگوں نے اس لیلۃ البرات میں، اس شب برات میں وہ اعمال شروع کر دیے جو اللہ کے نبی نے کیے نہیں تھے، اور کیے نہیں تو اپنی طرف سے شوق میں انہوں نے بڑھا دیے، اپنی طرف سے شوق میں خود ہی اعمال گھڑ دیے۔ تو چونکہ اعمال گھڑ لیے گئے اور اس کے بعد پھر بعضوں نے اس کو جشن کی شکل دے دی، بعضوں نے اس کو تہوار کی شکل دے دی، بعض لوگ جو ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کا، تاکہ کچھ علاقوں میں لوگ آتش بازیاں چھوڑتے ہیں، رات کو حلوے کھاتے ہیں، غرض یہ کہ طرح طرح کی غلطیاں ہو گئی، ان غلطیوں کا نتیجہ ایک یہ نکلا، کچھ لوگوں نے کہا اس رات میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال شروع کر دیے جو ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہر رات کی فضیلت بیان کی ویسے ہی شب برات کی الگ سے فضیلتیں بیان کی، اور وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد سے، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن بیہقی، امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سنن، اور دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے شعب الایمان۔ یہ دو عظیم کتابیں ہیں جو امام بیہقی کی لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں موجود ہیں اس میں۔ اور حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ اور حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں۔ اور آج کے زمانے کے بہت سارے محدثین نے ان حدیثوں پر مزید ریسرچ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب کچھ حدیثیں اگر کمزور ہیں لیکن کچھ حدیثیں مضبوط ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، اور ان صحیح حدیثوں کے نتیجے میں بات صحیح ہے یہ کہ شب برات کی فضیلت یقیناً ہے۔ ہم نے ہمیشہ وہ حدیثیں پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر حدیث دیکھیں گے کون کون سی کتابیں کہاں ہیں تو حدیث ملے گی۔ آج کا ایک نیا سلسلہ آج قریب کے زمانے میں ایک بڑے محدث نے تیار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں بھی حدیث پر نقل کرو، تسلیم کیا کہ ہاں صاحب شب برات کے متعلق جو حدیث ہے اس کی فضیلت وہ حدیث صحیح نہیں تو حسن درجے کی روایت ضرور ہے، اور حسن اور صحیح اور ضعیف یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، عوام کو تو اتنا مان لینا چاہیے کہ صاحب حدیث میں موجود ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے یا اللہ آپ کے نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اس رات میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی فہرست فرشتے کے حوالے ہو جاتی ہے، اور جن کو روزی دینے کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے متعلق بھی فہرست حوالے ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کمزور، مگر یا اللہ آپ کی بات اگر ہے تو میں تو اس امید پر کہ آپ میری یہ دعائیں قبول کریں گے، میں نہیں جانتا کمزور ہے اور صحیح کیا ہے، میں تو اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے کہ میرے نبی کی بات کمزور تھی اس لیے تو نے جو مانا میں نے وہ قبول نہیں کی، میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب جب حدیث ڈھونڈی تو میں دیکھ رہا تھا حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تو میں جب ڈھونڈنے لگا حدیث کے الفاظ کیا تو میں نے پڑھے تو حدیث مبارک میں صاف صاف الفاظ صحیح آئے، واضح طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کے الفاظ بیان فرمائے، یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ جس میں کہتے ہیں اللہ جل شانہ اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کی فہرست حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سال کس کے گھر میں اولاد ہوگی، اس کے معنی یہ ہے ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرا نکاح ہوا ہے، وہ لوگ کہ جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ جب آپ اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کے اولاد ملنے کا فیصلہ کر دیں میرا نام شامل کر دیں۔ تو لکھا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی، لکھا جاتا ہے من ہوا حالق من بنی آدم، نسل انسانی میں سے اس سال کس کو رخصت ہونا ہے، اولاد آدم میں سے کس انسان کو اس سال موت کے منہ میں چلا جانا ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ترفع وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس رات میں امت کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی میں ان کے لیے روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ، حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ بیہقی میں، حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ مشکات شریف ہے، اور دوسری حدیث جو یہ پہلی والی ابو داؤد میں ہے، اور دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ہم عام طور پر کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 بڑی کتابیں جو صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، ان سیاہ ستہ میں
ایک کتاب ہے بخاری شریف، ایک کتاب ہے مسلم شریف، ایک کتاب ہے نسائی شریف، ایک کتاب ہے ترمذی شریف، ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اور آخری کتاب اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ. اس سنن وہ علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے نقل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے، جب شعبان کے دن فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے رہنا، عبادت کرنا، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھنا. فإن اللہ ينزل فيها، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتر کر کے آتے ہیں. غروب الشمس الى سماء الدنیا، آفتاب ڈوبتے ہی اللہ آسمان اول پر اتر آتے ہیں. فیقول من، پھر کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، اصال پر بوجو وار بوجو، کون استغفار ماں کر رہا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. الا من مسترزق فارزقه، کون ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا، روزگار طلب کرنے والا، میں روزگار اور دینے کے لیے تیار ہوں. الا من مبتلا، کون ہے جو کسی قسم کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، میں اس کو عافیت کروں گا، میں اس مصیبت سے اسے نکال دوں گا. اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے، حدیث میں عظیم الفاظ ہے حتی یطلع الفجر، یہ اعلان چلتا رہتا ہے تب تک جب تک صبح صادق ہو. اردو اور کشمیری زبان میں